بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب کیمپ 3 رول ہے اجیب یار کیمپ 2 اپنا فریم چینج کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ رول ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میں ابھی آؤں گا وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ قاری اکبر اجائی، آپ نے تلاوت قرآن پاک پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مرحبا۔ افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ عابدی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ساتھ ہی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بتائیں۔ جی، سب سے پہلے تو جو خوبصورت تلاوت ہوئی اور آپ نے جو ترجمہ پیش کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے دعا کے موضوع پر اس آیت کے ذیل میں بہت ہی ایمان افروز گفتگو کی تھی، اور اس پروگرام میں دعا کے موضوع کو سنتے ہوئے ہم یقیناً خدا کا قرب ہم نے حاصل کیا تھا۔ آج جو موضوع ہے، دیکھیے تاریخ اسلام کے کچھ ایسے روشن ابواب ہیں، ایسے خوبصورت چیپٹرز ہیں کہ اگر ان کو شامل گفتگو نہ کیا جائے تو اخلاص کا، خدمت کا، ختم مرتبت سے محبت کا، تاریخ اسلام میں جو ایک سرفروشی اور اپنی جانوں کو قربان کر دینے کا ذوق تھا، وہ روشن ابواب ختم ہو جائیں گے۔ تو ایسی شخصیات کا تذکرہ دراصل ہمیں اسلام کی تاریخ کی جانب لے جاتا ہے۔ آج ایک روایت کے مطابق 7 رمضان حضرت فاطمہ بنت اسد، جو رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی بھی تھیں اور چچی بھی تھیں، لیکن رسول پاک انہیں ماں کہا کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور رسول پاک جن کی آغوش میں پروان چڑھے، حضرت فاطمہ بنت اسد کے یوم وفات کے حوالے سے ان کی سیرت پر بھی بات ہوگی، اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد کا ذکر ہو اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ ٹھیک، جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب تاریخ اسلام پر گہری نظر رکھتے ہیں، بہت دل نشیں انداز میں مطالب بیان کرتے ہیں۔
ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب. جی جی ماشاءاللہ. آپ بھی نامور عالم دین ہیں جی جی. اور بھی چینلز پر تشریف لاتے ہیں، لیکن سچ ٹی وی پر آپ کو خاص طور پر آتے ہوئے مجھے یقین ہے خاص ذوق و شوق کے ساتھ آتے ہیں. جی ماشاءاللہ، آج بہت کچھ سیکھیں گے بھی ہم اور بہت کچھ جانیں گے بھی اس حوالے سے. مولانا عارف حسین واحدی صاحب، ہاشمی خاندان کی آپ چشم و چراغ، آپ حضرت ہاشم کی پوتی، اور ان کے لیے اس سے کیا کہیں کہ رسول پاک جن کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ مجھے ماں کی طرح پالا، اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، مجھے کھانا کھلایا، اپنے بچوں کا خیال اتنا نہیں رکھا جتنا میرا خیال رکھا، اور جس طریقے سے میری تربیت کی، اس عظیم خاتون کا آج ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب عابدی صاحب، بہت خوبصورت پروگرام سچ کی طرف سے جاری ہیں، اور آج جن ہستیوں کا ذکر ہے میں سمجھتا ہوں اسلام ابتدائی طور پر جب مشکل میں تھا، ان ہستیوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر اسلام کی آبیاری کی، اسلام کی تبلیغ و ترویج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل ساتھ دیا. جناب فاطمہ بنت اسد ظاہر ہے یہ زوجہ ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، اور یہ پوتی ہیں حضرت ہاشم کی، یعنی یہ اسی ہاشمی خاندان سے ہیں، حضور اکرم کے خاندان. یعنی جناب اسد جو حضرت ہاشم کے فرزند تھے ان کی بیٹی ہیں یہ، اور حضور کی آپ پھپھی بھی لگی، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ سکتا جناب عبد المطلب کی کزن تھی. تو یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مقام ہے. ان کی جو پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، وہ 55 سال قبل از ہجرت ہوئی، جو روایات ہیں 55. ان کی کل عمر غالباً بنتی ہے 60 سے تھوڑی کم بنتی ہے. 4 ہجری میں آپ کی، جی 4 ہجری میں وفات ہوئی، جو آپ ایک روایت کے مطابق آج کا دن 7 رمضان، لیکن ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ ان کی وفات 8 ہجری کو ہوئی، لیکن زیادہ تر یہی لکھتے ہیں کہ ان کی وفات ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ جو محبت تھی، دیکھیں ایک تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد دوسری خاتون تھی، بڑی نامور خاتون اور بہت نیک خاتون اور پارسا خاتون اور مخلص خاتون. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی پشت در پشت ان میں کوئی کفر اور شرک نہیں تھا. جناب ابو طالب ہوں یا جناب فاطمہ بنت اسد ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں حضرت آدم تک، اور یہ جو ائمہ طاہرین ہیں ان کی پشت، چونکہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب حسنین شریفین کی دادی اماں ہیں، تو یہ جو ہے ان کا سلسلہ ایسا. اور پھر یہ کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں تو حضور پر ایمان لانے سے پہلے وہ کیا تھی؟ جو ہماری روایات ہیں، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ دین ابراہیم پر، دین الہی پر تھی یہ ہستیاں. یہ بتوں کی پوجا یا اس شرک اور کفر کی طرف بالکل نہیں گئی. تو ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت جملے، یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ حضور کی والدہ تو حضرت آمنہ علیہ السلام ہیں، لیکن حضور ان کو اپنی والدہ کہتے تھے. وہ کیوں والدہ کہتے تھے؟ حضرت عبد المطلب ظاہر ہے چھوٹے سے تھے تو والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، جناب عبداللہ فوت ہو گئے، جناب آمنہ فوت ہو گئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے ان کی پرورش کو اپنے ذمہ لیا. لیکن ابھی حضور 8 سال کے تھے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات ہو گئی، اور وفات کے بعد جس وقت ان کی وفات ہو رہی تھی اور بیماری میں تھے اور ان کو یقین ہو گیا کہ میں نہیں بچتا، بہت سے لوگ ان کے پاس جمع ہوئے کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ کی جو پرورش ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لینی ہے. لیکن جناب عبد المطلب نے بہت غور و خوض کے بعد جناب ابو طالب کو بلایا اور کہا آپ کی جو محبت ہے محمد سے، اور آپ کی جو اخلاقیات ہیں اور آپ کا جو سلسلہ ہے وہ سب سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس یہ رہیں گے اور آپ ان کی پرورش آغوش میں دیا. آغا صاحب ہمیں کیونکہ وقفے پہ جانا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں وقفے سے قبل مولانا میر اشتیاق احمد صاحب کو بھی شامل کر لیں چند منٹس کے لیے، اور پھر نعت کے ذریعے ہم وقفے پر جائیں گے. جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، میں رسول پاک ختم مرتبت کی خوبصورت روایت پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں حضرت آدم کے صلب سے پاکیزہ صلبوں اور پاکیزہ شکموں کی طرف منتقل کیا.
جس صلب سے میں منتقل ہوا اسی صلب سے ایک ساتھ علی منتقل ہوئے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے مجھے آمنہ کے شکم اطہر میں اور علی کو فاطمہ بنت اسد کے پاکیزہ شکم میں ودیعت فرمایا۔ تو یہ نور کا سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو یہ عظیم شان عطا ہوتی ہے کہ مولا کائنات آپ کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عابدی صاحب، آپ کا انٹرو بھی اور واحدی صاحب نے بھی خوبصورت بات کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ وہ مقدس ہستیوں، ان مقدس ہستیوں میں سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم محسن انسانیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں، اور وہ ہیں پوری انسانیت کے محسن ہیں، لیکن اس دھرتی پر کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں جو محسن انسانیت کی محسن ہیں۔ یعنی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت اور ساری خلق کے لیے احسان کرنے والی شخصیت ہے، اللہ کی بارگاہ سے رحمت اور فیض لے لے کر مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں۔ کچھ ایسی ہستیوں کا بھی انتخاب اللہ نے کیا کہ انہوں نے احسان اور نیکی اور اچھے رویے اور حسن خلق کا مظاہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں کیا کہ حضور کے بددعا کے مکھڑے پر مسکراہٹ مچل گئی، ان کی وجہ سے حضور خوش ہوتے ہیں، وہ حضور کا حوصلہ ہے۔ ان میں اور شخصیات کے علاوہ ایک شخصیت حضرت فاطمہ بنت اسد کی بھی ہے، آپ کے شوہر نامدار کی بھی ہے، آپ کے بیٹے کی بھی ہے، آپ کی بہو حضرت اور سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی اور لخت جگر سیدہ فاطمہ پاک کی بھی ہے۔ اللہ کے کئی شخصیات ہیں، ان میں سے ایک شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ جو حضور کی خوشی اور جو حضور کی راحت اور آرام کا سبب بنی، ہم ان کا ذکر تو کیا، ان کے پاؤں اور ان کے راہ خاک کا بھی، اگر خاک راہ کا بھی اگر ہم ذکر کریں تو ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد صرف محسنہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہیں ریپیٹڈلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں کہا ہے، بے شک بے شک، اپنی والدات فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے میرا یوں خیال رکھا جیسے کوئی حقیقی ماں کسی کی رکھتی ہے۔ یہ بھی زبان نبوت اقرار کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی حقیقی اولاد پر مجھے ترجیح دی ہے، مجھے فوقیت دی ہے، مجھے تقدم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے انہوں نے بتایا واحدی صاحب نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد آپ کی کفالت اور خدمت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب کی ہدایت پر حضرت ابو طالب کے پاس آ گئی۔ اب حضرت ابو طالب کا گھر تھا اور سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی، یہ کثیر العیال تھے اور حالات کوئی اتنے بہت اچھے نہیں تھے، متوسط طبقے کا گھرانہ تھا، اور آپ یوں سمجھیں کہ ایک سفید پوش گھرانہ تھا۔ عابدی صاحب بچوں کی پیاس اور بھوک اور ان کی کے لیے قناعت، خود اپنی قناعت لوگ کر لیتے ہیں، بچوں کے لیے قناعت مشکل ہوتی ہے۔ ابو طالب اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد، ان دونوں ہستیوں نے اپنی اولاد کو اس پہ روکھے سوکھے کے اوپر قائم کر لیا، لیکن ہر معاملے میں لٹایا سب کچھ اور خرچ کیا اور خوش ہوئے نبی علیہ السلام۔ وہ تو اپنی اولاد کو قربان کرتے تھے، رسول اللہ کی جگہ اپنی اولاد کو لٹا دیتے تھے کہ اگر کفار کچھ کہیں تو رسول اللہ بچ جائیں اور علی دوسرے جو ہر لحاظ سے قربانیوں کی ہم ایک ابھی وقفے پر جانا ہے، اور میرا خیال ہے ایک نعت کے چند بول ہم ضرور سنیں گے اور پھر انشاءاللہ وقفے پر۔ بسم اللہ کیجیے۔ صاحب کا کلام ہے، دو تین اشعار پیش کرتا ہوں میں۔ جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے، اور حسن ہوتا حسینوں میں آقا تیرے رخ کی زکات ہوتی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں
اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ ایک بار جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ عابدی صاحب ہم گفتگو کی جانب بھی بڑھیں گے؟ جی مولانا عارف حسین واحدی صاحب، مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، وقفے سے قبل ہم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی عظمت، ان کے رسول پاک سے قربت، رسول پاک کی خدمت، اس کا ذکر کیا اور وہ ابھی بھی جاری رہے گی، اور پھر ان کے حوالے سے حضرت ابو طالب کا بھی ذکر ہوا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس عظیم ہستی، کیونکہ رسول پاک نے بھی جب بھی ذکر کیا حضرت فاطمہ بنت اسد کا، تو پہلے ابو طالب کا ذکر کیا۔ یہ خود رسول پاک کی سنت ٹھہری۔ حضرت ابو طالب کا ذکر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو جو ایمان والے ہیں ان کی جبین اور ان کے قلب و روح عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ قلب و روح میں ایک ایسا نور جاگزیں ہو جاتا ہے حضرت ابو طالب کے حوالے سے کہ طبیعت جس کو کہتے ہیں بشاش ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب، بہت ساری روایات، بہت سارے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے ایمان کے حوالے سے، آپ کی عظمت بیان ہونی چاہیے، آپ کی خدمت بیان ہونی چاہیے، لیکن ذکر کیونکہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے ہے تو میں کہوں گا ان کے ایمان کی جو سب سے بڑی نشانی میرے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی زوجہ ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں۔ باقی کسی تاریخی حقیقت کو تو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، ہوتی نہیں ہے لیکن کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اس دلیل کا کوئی رد نہیں ہے۔ آپ اسے پوچھوں گا اور پھر میر صاحب سے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ باعث افتخار ہے کہ سردار وادی بطحا سید العرب جناب ابو طالب، جن کا اصل نام عبد مناف تھا، ان عبد المطلب کے فرزند تھے، ان کا ذکر کرنے کی سعادت ہے، خداوند کریم انشاءاللہ قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے، بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کیا، یہ جناب ابو طالب کا ایک خاصہ ہے۔ اور پھر اپنی اولاد کو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کنیکٹ کیا اور پھر وہ سلسلہ رہا، وہ بھی جناب ابو طالب کی بہت بڑی عظمت ہے۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا کہ فاطمہ بنت اسد خواتین میں دوسری ہستی ہیں، دوسری خاتون ہیں جن نے اسلام قبول کیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد نے قبول کیا۔ اس کے علاوہ ہجرت کرنے والی جو خواتین تھیں مکہ سے مدینہ، وہ پہلی خاتون ہیں جن نے ہجرت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بڑے فضائل جو بیان ہو چکے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 سال میں جو پڑھ رہا تھا، 8 سال کے تھے 8 سال کے تھے حضور اکرم، اور جناب عبد المطلب کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد جناب عبد المطلب نے، ظاہر ہے اور بھی بہت سے وہ تھے جن کو حضور اکرم کی پرورش، چونکہ ان کے والد جناب عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور وہ ان کے حوالے کرنا تھا، لیکن جناب عبد المطلب کی نگاہ جو ہے وہ ابو طالب پہ پڑی اور انہیں کہا کہ جو آپ کا وقار ہے، جو آپ کے اخلاقیات ہیں، جو آپ پاک مصطفیٰ کی عزت اور محبت کرتے ہیں، تو میں ان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ 17 سال جناب فاطمہ بنت اسد نے آپ بیٹوں کی طرح 17 سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا کیا۔ یہاں میں 2 چیزیں ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت ہم قرآن کا واقعات پڑھتے ہیں انبیاء کے، تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے اور دریا میں، اور لمبا قصہ ہے قرآنی، اور فرعون کے دربار میں پہنچے
اور جس وقت وہ 1 دن 2 دن کے بچے تھے، جب انہیں بھوک لگی تو وہ روئے روئے، لیکن وہ منگائی گئیں دایا مختلف، وہ جو دائیاں آئیں تو ان میں جو بھی نزدیک آتی ہے موسیٰ منہ پھیر لیتا ہے، دودھ نہیں لیتا، لیکن موسیٰ کی بہن موجود تھی اور وہ جناب کہتی ہے میں کوئی دائی لے آؤں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے آئیں، تو وہ جلدی جلدی گئی ماں کے پاس اور کہا کہ ماں آپ کا لخت جگر مل گئے، دودھ کسی کا نہیں لیتا، آپ جلدی آئیں۔ اب وہ آئیں اور موسیٰ نے جھٹ سے دودھ لے لیا اور ماں کا پستان منہ میں لے لیا۔ یہاں میں نے بہت سارے محققین کو دیکھا ہے کہ ان نے اس کی چھان بین کی ہے کہ کیا وجہ ہے، وہ جو دائیاں تھیں ان کا دودھ نہیں لینا تھا اور ان کا لے لیا، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب وہ جو دودھ نہیں لے رہے تھے وہ تھی جو مشرک تھیں، وہ تھی جو کافر تھیں، اور جناب موسیٰ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے کلیم تھے، تو وہ نہیں لے رہے تھے، کیونکہ کافرہ کا دودھ پینا، مشرکہ کا دودھ پینا ایک مومن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور مسلمان کے لیے بھی کجا رسد کہ وہ نبی ہو، اللہ کا کلیم ہو۔ اب وہ نہیں لیا اور یہ لے لیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آگے جناب آسیہ بنت مزاحم ہمارے سر کی تاج ہے، تمام امت مسلمہ، آنکھوں کی نور ہیں، وہ ان کی اتنی عزت قرآن میں واقعات ہیں، اور وہ ان 4 خواتین میں شامل ہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہیں جناب، وہ ان کی عزت فقط کس لیے انہوں نے اپنے گھر سے کچھ نہیں کھلایا، جو فرعون کا رزق جو ہے وہ نہیں تھا، دودھ وہ نہیں، اپنا دودھ نہیں تھا، دودھ ان کی ماں آتی تھی ان کو دے کے جاتی، صرف ان نے پالا، صرف ان نے سنبھالا، ان کے لیے دسترخوان بچھایا، ان کو بستر بنا کر دیا، انہیں سب کچھ دیا، تو وہ تو اتنی عظمتوں کی مالک۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب نے 17 سال، یا جناب ابو طالب کا تو زیادہ بنتا ہے، اتنے سال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دسترخوان پہ اپنے گھر پہ پالا اور بڑا کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جناب ابو طالب ایمان نہ لائے ہوتے تو حضور اکرم کبھی بھی ان کے دسترخوان سے کھانا نہ کھاتے۔ اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اگر وہ نہیں کھاتے تو وہ تو چھوٹے نبی ہیں، پاک مصطفیٰ تو ان کے سردار ہیں، وہ کس طرح کھا سکتے تھے؟ اتنا عرصہ جو ان کا دسترخوان کھایا، ان کا رزق کھایا، ان کے گھر سے کھایا، گھر کا پکا ہوا کھایا سارا، تو یہ بھی دلیل۔ اس کے علاوہ جناب فاطمہ بنت اسد کا جو عابدی صاحب نے ذکر کیا، جناب فاطمہ بنت اسد بہت وہ خاتون تھی جو جن کا اسلام، بلکہ وہ بیان ہوا ہے کہ جس وقت وفات پائی تو حضور اکرم نے اپنا قمیض پیراہن اتار کے ان کو پہنایا اور قبر میں ان کی لیٹے خود جا کر، اور کہا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ ان کا جنت میں بڑا بلند مقام ہے۔ یہ دلیل ہے۔ آگے حضرت فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کی بیوی، آخر تک حضور اکرم نے ابو طالب کو نہیں روکا، آگے نعوذ باللہ تو مسلمان نہیں ہے، تیری بیوی تو اتنی بڑی مسلمان ہے، تو اس سے جدا ہو جا، نہیں جدا کیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ فاطمہ بنت اسد کا شوہر رہے اور آخر وفات تک، ان کی وفات تک وہ رہے، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک کھرے اور مسلمان، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ میں سے تھے۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ جی ضرور، بہت مضبوط گفتگو حضرت فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے جناب مولانا نے کی۔ اب میرے خیال ہمارے پاس وقت کم ہے، تو ہم وقفے سے جب واپس آئیں گے تو یہی سوال مجھے جناب میر صاحب سے بھی کرنا ہے۔ پھر ہم فخر عباس کا جی ہم میرا خیال جاتے ہوئے آپ سے گزارش کہ آپ نعت رسول حضرت مقبول فاطمہ بنت اسد کا ذکر ہو اور اس کے بعد ہم نعت پہ نہ جائیں، یہ ممکن نہیں۔ ایسا ہی ہے، جی بسم اللہ کیجیے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا،
اور اپنی پلکوں سے اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ ظلم۔ جی ناظرین، ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جی وقفے سے قبل کیا خوبصورت گفتگو حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کے تعلق اور ان کی خدمات۔ اب ان کی خدمات یا ان کا ذکر کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، جن کا شکریہ رسول اللہ ادا کرتے رہے ساری عمر۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، ابھی دونوں ہستیوں کا ذکر ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو طالب کی شان کی بہت باتیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ شان بھی کوئی کم نہیں۔ بہت شان کے حوالے سے تو اگر ہم دفتر بھی لکھ دیں حضرت ابو طالب کے تو کم پڑیں گے، لیکن یہ شان کہ آپ شوہر حضرت فاطمہ بنت اسد تھے، یہ ایک بڑی محکم دلیل ہے تاریخ اسلامی کی حضرت ابو طالب کے شان کے حوالے سے۔ جی آفتی صاحب، بجا فرمایا آپ نے بھی، اور اس سے پہلے محترم واحدی صاحب نے بھی۔ بات یہ ہے کہ ایک جملہ آپ نے ان کی طرف سوال بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان اور آپ کی حقانیت اور سچائی کی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کی۔ میں بجا طور پر اس چیز کی تحسین کرتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ جی جی، اس کا ذکر آخر میں واحدی صاحب نے بھی کیا اپنی گفتگو کے، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں نے زوجین میں سے کسی نے اسلام قبول کیا، دوسرا اسلام قبول نہیں کر سکا یا دوسرا اسلام کی طرف نہیں آیا، تو ان کا آپس میں علیحدگی کروا دی۔ بڑی واضح، بہت تاریخ میں واضح ہے۔ اب حضرت ابو طالب کے ایمان کا اعلان ہوا ہے یا نہیں ہوا، صحیح بات، اس بات کو بحث کو تو الگ رکھ دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے ایمان کا صرف اعلان ہی نہیں ہوا، اسلام کے بالکل آغاز میں، ابتدا میں آپ اسلام بے شک بے شک بے شک، پھر آپ کے اسلام کی حقانیت، کسی کے اسلام کی سچائی کے لیے گواہی کسی صحابی کی ہے، کسی راوی کی ہے، کسی روایت کی ہے، کسی فتوے کی ہے، کسی کتاب کی ہے۔ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں جن کے ایمان اور جنتی ہونے کی گواہی خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ قبر میں لیٹتے ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ نے سنی، اور جیسے ہم نے عرض کیا، اس میں ایک چیز جو خاص فرماتے ہیں وہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے انہیں لباس اس لیے دیا کہ اس کے بدلے میں انہیں جنت کا لباس دیا جائے گا۔ اب جنت کا لباس کسی جہنمی کو تو نہیں نہ ملتا، وہ جنتیوں کو ہی ملتا ہے، بھئی اتنی بات تو مان لیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے لیے جنت، قبر کو جنت بنانا اور قبر کی وسعتوں کی بات کرنا، پھر ان کے لیے آنسو بہانا
یہ ساری کی ساری چیزیں اور ان کے ایمان اور ان کی تشفی اور احسان، ان ساری چیزوں کا ذکر کرنا صرف فاطمہ بنت اسد کو صحابیہ یا مومنہ ظاہر نہیں کرتا، بلکہ مومنوں کے لیے ایک بہت بڑی حیثیت اور بہت بڑی شخصیت ظاہر کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے بعد دوسری خاتون خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہیں چچی نہ کہے، جنہیں جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کبھی پھوپھی نہ کہے، وہ انہیں اپنی ماں کہے۔ بالکل۔ اور ہمیشہ کہ انہوں نے مجھے حقیقی ماں کی طرح پالا، اور پھر وہ ایک طویل حدیث بھی گزر۔ اب اس سارے تناظر میں دیکھیں تو ابو طالب کہاں کھڑے؟ اتنی پاکیزہ شخصیت، اتنی ایمان والی شخصیت، اتنی محترم شخصیت کا والد استغفر اللہ علیہ باللہ ایک عالم کفر یا عالم شرک میں بسنے والا ہو نہیں سکتا کہ شوہر عالم کفر میں ہو۔ نبی علیہ السلام نے علیحدگی نہیں کی۔ آپ نے جہاں لوگ بات کرتے ہیں وراثت جاری ہونے اور نہ جاری ہونے کی، فلاں نے وراثت لی اور فلاں نے نہ لی، میں ان بحثوں میں، اور نہ ہی اس طرح کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی آپ نے کوئی ریٹنگ بنانی ہے پروگرام کی، لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کم از کم دماغ کا، عقل کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بیوی سردار کے اختیار میں بیوی نہیں تو پھر اس کے اختیار میں قبیلہ کیسے ہے؟ ایک اور بات یہاں سمجھیے گا، بہت اچھی دلیل یہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف محلی آنکھ کر کے کوئی نہیں دیکھ سکا جب تک حضرت ابو طالب آپ کے صاحبان اور آپ کے حامیوں، ناصر اور مددگار رہے۔ لرزتے تھے کفار حضرت ابو طالب سے، کوئی بڑے سے بڑی شکایت بھی نہ ہوتی تھی عابدی صاحب تو وہ لے کر حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے۔ بلکہ یہاں مجھے ایک اور بات یاد آئی، وہ بڑی خوبصورت اور ریلیونٹ ہے آپ کے سوال سے، وہ یہ کہ یہ کچھ مواقع پر کفار حضرت فاطمہ بنت اسد کی شکایت لے کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ حضور پاک کی شکایتیں تو لے کے آتے ہی تھے نا، یہ بھی تاریخ میں درج ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی شکایتیں لے کے آئے کہ یہ بے جا ان کی حمایت کرتی ہیں، آپ کی زوجہ انہیں پروٹیکشن دیتی ہیں، ان کی بے جا حمایت کرتی ہیں۔ اب یہ بات دونوں شخصیات کے لیے سنہری ہے تاریخ میں۔ اب ان کا شکوہ بھی بجا ہے اور حضرت ابو طالب کا جواب نہایت ہی معنی۔ اچھا، حضرت ابو طالب نے کیا جواب دیا جو کفار حضرت فاطمہ بنت اسد کی شکایت رسول اللہ کے حوالے سے لے کر آئے؟ وہ وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ جی، یہ جواب ضرور ہم جانیں گے اس بریک کے بعد۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے فخر عباس نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا، جزاک اللہ۔ اب ہم گفتگو کی جانب بڑھیں آپ سے۔ جی، جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب اور مولانا میر اشتیاق احمد صاحب۔ سوال جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، ان کی عظمت جب ہم بیان کرتے ہیں تو ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے جو حضرت عباس نے، جو حضور کے چچا تھے، بیان کیا، اور اس میں آپ ان کا ایمان دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا اور فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ابھی ایک آدھ لمحہ گزرا تھا کہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے، لرزتے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، مضطرب نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے نبیوں پر اور تیری نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ تو اس باعزت گھر، اس گھر کے معمار اور اس مولود کے صدقے میں جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل حل کر اور اس کی ولادت کو میرے لیے آسان کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مولود میرے جلال و عظمت کی نشانیوں، تیرے جلال و عظمت کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے، اور تو ضرور میری مشکل آسان کرے گا۔ عباس کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد اس دعا سے فارغ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی عقبی دیوار شک ہوئی اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اس در سے اندر داخل ہو گئیں۔ اب یہ پورا واقعہ آپ کے ایمان کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور در کے پھٹنے سے لوگ ڈر کے پیچھے ہٹتے ہیں، آپ بغیر ہچکچاہٹ کے داخل ہو جاتی ہیں۔ آپ کی عظمت کے لیے یہی ایک روایت کافی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی ایمان کی پختگی، مضبوطی، اور وہ جو ان کا اخلاص تھا، اللہ پہ توکل تھا، وہ آئیں کیوں یہاں؟ یعنی جس وقت یہ مرحلہ آیا، جناب مریم پہ بھی تو آیا تھا، ان پہ جب یہ مرحلہ آیا تو یہ خانہ خدا کے ساتھ آ گئی اور اپنے آپ کو دیوار کعبہ کے ساتھ مس کر کے یہ دعا کرتی ہیں جو عابدی صاحب نے بتائی ہے، میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ اور پھر جب یہ دعا کی تو اسی وقت دیوار پھٹی خانہ خدا کی، اور وہ خاتون ہیں، دیوار پھٹتی ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ دیوار گر جائے، اگر
اگر پہلے سے کوئی اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ طے شدہ امور نہیں تھے تو وہ گھبرا جاتی، پیچھے ہٹتی، جناب کی دیوار پھٹ گئی جناب. لیکن جو ہی دیوار پھٹی ایسے جو منتظر تھیں وہ تشریف اسی لیے لائی تھی آگے میرے لیے دیوار کھلے گی، دروازے کی طرف سے نہیں گئی، دیوار کی طرف سے آئیں تو وہ دیوار پھٹی اور وہ اندر چلی گئیں. اندر پھر 3 دن تک رہا. دیکھیں ایک خاتون ہے، تنہا اندر جا رہی ہیں اور وہ مشکل مرحلہ ہے، لیکن خانہ خدا کے اندر یہ جہاں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت ہے، بے شک بہت بڑی فضیلت ہے. مولود کعبہ کائنات میں ایک ہی ہیں جو حضرت علی علیہ السلام ہیں. وہاں جناب فاطمہ بنت اسد کی بہت بڑی فضیلت ہے. کسی اور خاتون کے اس لیے تو ظاہر ہے خاتون جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت اس حالت میں نہیں ہوتی کہ ایسی مقدس جگہ پہ جائیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی والدہ گرامی جو باقی ہستیاں تھیں معصوم، حضرت مریم ہیں، باقی حضرت زہرا سلام اللہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ایسے مرحلے پہ جب ایسے مقدس مقام پہ جانا عام خواتین کے لیے منع ہوتا ہے، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے، علی کی والدہ گرامی کے لیے وہ دیوار پھٹ گئی اور وہ خانہ کعبہ کے اندر گئیں اور 3 دن تک اندر بڑے سکون سے رہیں. انہیں کوئی اندر نہیں تھا. وہ حیران ہوئے، لوگ بھاگے آگے یہ کیا ہو گیا، لیکن یکدم دیوار بند ہو گئی. لوگ دروازے کی طرف سے گئے تو دروازہ نہیں کھل رہا تھا. اللہ کی مشیت تھی اور فاطمہ بنت اسد کو شاید الہام ہوا تھا کہ آپ پہنچے. 3 دن کے بعد اچانک پھر وہی دیوار پھٹی، دروازے کی طرف سے نہیں آئیں، پھر وہی دیوار پھٹی اور وہاں سے مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنے دست مبارک پر اٹھا کر بہر لا رہی تھی. اور وہاں جو گفتگو ہے ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا باقی کے ساتھ، وہ ان کے کمال ایمان کی علامت ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد کو ہم سلام بھیجتے ہیں. اگر اس میں آپ اگر اس اقتباس کو سنیں تو اس میں توحید بھی بیان ہو رہی ہے، پھر رسالت بھی بیان ہو رہی ہے اور امامت بھی بیان ہو رہی ہے، تینوں. جناب مولانا میر اشتیاق صاحب، ابھی جو کیا خوبصورت انداز سے تاریخ کو بیان کیا جناب عارف حسین واحدی صاحب نے. یہ جو ابھی ہم نے ان کی دعا پڑھی تو یہ دعا ایک یقین کے ساتھ تھی کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ بھی جلیل القدر ہے اور تیرے نبی پر اور تجھ پر میں ایمان لاتی ہوں. مجھے تاریخ کا ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے جو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب رسول پاک کی ولادت ہوئی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ خبر فاطمہ بنت اسد نے پہنچائی. تو حضرت ابو طالب کے الفاظ تاریخ میں یہ موجود ہیں کہ اے بی بی ٹھہر جاؤ، 30 سال بعد تمہارے ہاں بھی ایک ایسا ہی بچہ پیدا ہوگا جس میں یہی خصوصیات ہوں گی سوائے نبوت کے. تاریخ نے یہ الفاظ ابو طالب کے ابھی بھی ثبت کیے ہوئے ہیں اپنے اندر. تو یہ جو اقتباس ہے یا یہ واقعہ ہے یہ حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب دونوں کی شان بیان کر رہے ہیں. جی حافظ صاحب، ابھی پچھلے سیگمنٹ میں جب ہم بات کر رہے تھے بڑی مبارک اور بہت ہی بزرگ ہستیاں ہیں. چونکہ میں پہلے عرض کر چکا کہ ہم ان کی گرد راہ کا بھی ذکر کریں تو بڑی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ کیا معاملات تھے وہ جانے اور خدا جانے، کیا کیا راز و نیاز ہوں گے. اللہ پاک نے جب اتنے بڑے کام کے لیے چنا ہے تو ان کا منصب، ان کا مقام، درجہ کتنا بلند رکھا، قرب کتنا عطا کیا، کیا چیزیں اللہ پاک نے اپنی مشیت اور کیا کچھ ان کے اندر ودیت بھی کیا، وہ جانے اور لینے والے اور دینے والا جانے. ہم پچھلے سیگمنٹ میں جہاں میں بات چھوڑی تھی بڑی خوبصورت وہاں مجھے ایک چیز ایڈ کرنا میں چاہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی والدہ کہا. اب یہ وہی ہستی ہیں نا جن کی گود میں حضرت علی نے بھی پلنا ہے اور پھر وہ حضرت علی جن کو نبی علیہ السلام نے کبھی خود سے جدا نہیں کیا. ان کے ساتھ رشتے کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے جو بتایا کہ جی حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اتنے عرصے بعد ایک وہ تیری گود میں آنے والا ہے. ایک تو یہ سملیرٹی ہے کہ اس گود ایک میں آپ دونوں نے جو ہے نا وہ اپنا بچپن گزارا ہے، یعنی جس گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ الصلوۃ والسلام پلیں، اس گود کی کیا خصوصیات ہوں گی، کیا شان ہوگی. سایہ عاطفت اور وہ جو والد کا ایک سایہ ہوتا ہے وہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے. حضرت ابو طالب بھی اپنے باپ بن کر، شفیق چچا بن کر نبی علیہ السلام کی خدمت کی. بعض اوقات لفظ پالنا استعمال ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو خدمت زیادہ مناسب لفظ ہے، خدمت کی حضور کی. اور یہ خدمت کا عرصہ اتنا طویل ہے کہ پوری انسانیت میں کسی اور کا اتنا طویل خدمت کا عرصہ نہیں ہے. جب آگے وقت آئے گا تو اس پہ ہم بات کریں گے. 8 سال سے لے کے اور پھر 42 سال سے کم و بیش کچھ زائد آپ کا خدمت کا یہ عرصہ ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کا مقام اور مرتبہ منفرد یہ ہے کہ کوئی
تعارف کرائے کہ یہ حضور کی چچی یا حضور کی والدہ ہے نا، حضور خود انہیں فرمائیں کہ یہ میری ماں کی جگہ میری ماں ہے. اور پھر آپ جب آپ اپنے قبول اسلام کا اعلان کریں، چونکہ ابتدا میں ابھی بات ہوئی پہلے بھی کہ بالکل آغاز میں اسلام قبول کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کسی شے نے اتنی خوشی نہیں دی جتنی فاطمہ کے اعلان اسلام نے خوشی دی. فاطمہ بنت اسد کے اعلان اسلام نے خوشی دی. ایک دوسرا یہاں بہت زبردست میسج ہے ہمارے پورے معاشرے کی خواتین کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ دیکھیں یہاں تو اپنی بہن کے بچوں کو، اپنے جناب اپنے شوہر کی دوسری بیوی کے بچوں کو، وہ جن کے حقوق ہمارے ساتھ متعین اور متعلق ہوتے ہیں ان کو قبول نہیں کیا جاتا. فاطمہ بنت اسد نے جو ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ جناب شوہر کا بھتیجا نہ یہ سگی بہن کا بیٹا ہے نہ سگے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی ایک تیسری جگہ پہ رشتہ بن جاتا ہے نا. اس بچے کو اس حسن ترتیب اور سلوک کے ساتھ پالا کہ نبی علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا آپ کے وصال مبارک پر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور ایک وہ طویل بات ہے، میں چاہتا ہوں میں 2-3 لفظ پڑھوں جی کیونکہ ٹائم کم ہے. جی میں صرف اس لیے وہ لفظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ اور حضور کے الفاظ فرق تو ہوگا نا جی، اس کی اپنی چاشنی ہے. لما ماتت فاطمہ بنت اسد ام علی وداخل علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فجالس عند راسها، حضور تشریف لے گئے اور آپ کے سر انور کے پاس بیٹھے. فقال رحمک اللہ یا امی کنت امی بعد امی، آپ پر اللہ رحم فرمائے اے میری ماں کے بعد میری ماں. آپ پر اللہ رحم فرمائے کنت امی بعد امی، آپ ماں تھی میری ماں کے بعد میری ماں تھی. اور تجوعین و تشبعینی، کہا کہ آپ خود بھوکی رہیں اور مجھے آپ نے سیر کر کے کھانا کھلایا. یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں وَتَعْرَيْنَ وَتَقْسُونَنِي، آپ نے خود تو عام سا لباس پہن لیا ہوگا، شاید واجبی سا لباس پورا بھی نہ ہو، لیکن مجھے خوبصورت لباس پہنایا. وَتَمْتَعِينَ نَفْسَكِ طَيِّبَ الطَّعَامِ وَتُطْعِمُنِي، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کس قسم کا کھایا نہ کھایا یا نہ کھلایا اپنے بچوں کو، لیکن مجھے ہمیشہ سیراب ہو گئی. یہ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، اس کی کافی سارے چیزیں آگے جا کر حضور علیہ السلام اپنا کرتا دیتے ہیں، قبر انور میں لیٹتے ہیں، ان کی قبر میں خود اسے صاف کرتے ہیں، مٹی نکالتے ہیں، سارے اہتمام کر کے کہتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ابو طالب کے بعد مجھ پہ سب سے زیادہ احسان کیا. جناب مولانا ایک یا 2 منٹ ہے لیکن ہم آپ سے استفادہ کریں. یہ جو وہی طویل حدیث پڑھی آپ نے، یہ جب آپ نے اپنا کرتا دیا قبر میں خود لیٹے رسول اللہ، تو جب لوگوں نے کہا کہ یہ امتیازی سلوک آپ نے اتنا ایسا سلوک کیا جو اب تک کبھی نہیں دیکھا، اس وقت بھی آپ نے پھر قبر مطہر کے پاس بھی یہی فرمایا کہ یہ وہ تھیں جو میری ماں تھیں. جو جی فرمائیے. جب پہران دیا اور قبر میں جا کر لیٹے تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بیتاب کیوں اور اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ 70,000 فرشتے حضرت فاطمہ بنت اسد کی نیابت میں نماز پڑھتے ہیں. اس حد تک عظمت ہے. اور پھر کہا کہ مجھے خبر دی ہے کہ ان کے لیے جنت کی خلت تیار ہے، جنت کا لباس جو ہے وہ تیار ہے. میں یہاں ٹائم نہیں ہے، ایک ہی جملہ کہوں گا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی گود مبارک وہ گود ہے جس میں 2 بچے پلے اور بڑے ہوئے، ایک رسول اللہ بنا اور ایک ولی اللہ بنا. واہ واہ سبحان اللہ. ابھی بھی ہم جاتے ہیں جب حج کے موقع پر تو حضرت ابو طالب کا گھر تو موجود ہے، لائبریری ہے اس پہ، تو اس گھر کو دیکھ کے اور اس جگہ کو دیکھ کے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ وہ گھر ہے جہاں حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام رہے اور پلے بڑھے. کیا بات ہے جی. آپ ضرور ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے امیر صاحب. فاطمہ بنت اسد کی قبر انور کے پاس ہر کوئی جو مدینہ جس کو جانا نصیب ہو اللہ سب کو لے جائے، تو وہاں جا کے کم از کم حاضری ضرور دیں، آپ کو خود چاشنی اور لذت اور حلاوت سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور اور اس کے مضافات میں وقت افطار ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے عابدی صاحب، ہم اسی مزید جی مادر حضرت علی السلام علیہ السلام اور اس ہستی کہ جو حضرت علی کی والدہ تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک خود انہیں اپنی والدہ کہتے تھے. اس عظیم ہستی فاطمہ بنت اسد کا ایک روایت کے مطابق آج یوم وفات، تو ان کا ذکر جاری ہے اور حضرت ابو طالب کا تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ
کیونکہ خود رسول پاک نے جب بھی حضرت فاطمہ بنت اسد کا ذکر کیا کہ انہوں نے ان کو ماں کی طرح پالا، تو رسول پاک نے پہلے حضرت ابو طالب کا ذکر کیا اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد کا۔ وقفے سے قبل مولانا میر اشتیاق احمد صاحب ایک بڑی دلچسپ بات بتا رہے تھے۔ ہم نے ابھی تک تاریخ میں تو زیادہ یہ پڑھا کہ کفار مکہ قریش حضرت ابو طالب کے پاس نبی اکرم کی شکایات لے کر آیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اور حضرت علی کی شکایت بھی لاتے تھے کیونکہ حضرت علی رسول پاک کی حفاظت کے لیے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہم نے بہت ہی کم سنا کہ خود حضرت فاطمہ بنت اسد کی شکایت لے کر بھی حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے۔ وہ میر صاحب وہ کیا قصہ ہے، وہ ہمیں بتا دیجئے، وقفے سے قبل ہم نے آپ کو روک لیا تھا۔ اصل میں عابدی صاحب وہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ حضرت ابو طالب کے سٹیٹس پہ بات ہوتے ہوئے شکایت پہ چلی گئی تھی۔ میں شکایت پہ آتا ہوں، لیکن پہلے یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ حضرت ابو طالب کا قبل از اسلام بھی اور اسلامی اس کے دعوت اور تبلیغ اور اشاعت کے اعلان کے بعد بھی سٹیٹس اس سردار والا پورے معاشرے کے لیے موجود تھا، تبھی تو وہ آ کر آپ کے پاس شکایت نہ ہوتے تھے۔ حضرت ابو طالب ایک مضبوط شخصیت ہے، اسی لیے میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سے تاریخ نویس کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ بڑی اسرت کی زندگی گزارتے تھے، بہت غریب تھے، ایسی کوئی بات نہیں، کثیر العیال تھے۔ بہت سے تاریخ نویس کہتے ہیں، اس بات پہ سب متفق ہیں کہ آپ کی 7 اولادیں تھیں، 3 بیٹیاں 4 بیٹے، تو کہتے ہیں کہ عربوں میں 7 بچوں کا ہونے کا مطلب سمجھے کہ اولاد 3 نہیں، یعنی اتنے زیادہ بچے ہوتے تھے۔ میں تاریخ کا ایک تاریخ نویسوں کا ایک رخ میں اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب دیکھیں نا اس معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بھی معروضی حالات ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جتنا آپ کا منصب بڑا ہو اتنے آپ کے ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ سردار ہوں، آپ کے پاس وفود آتے ہوں، آپ کے ہاں دعوتیں پکتی ہوں، آپ کے ہاں جناب آنے جانے کا لوگوں کا سلسلہ ہو، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنا سٹیٹس مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے صرف بچے پالنے ہوتے تو اس کے لیے تو ان کا معاملہ کافی تھا، وہ تجارت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کعبے کی ولایت بھی انہوں نے دیکھنی تھی، آپ نے زائرین کے انتظامات کو بھی دیکھنا تھا، آپ نے قبائل کے درمیان ہارمنی اور ایک وہ اچھی فضا بھی قائم کرنی تھی اور اپنے قبیلے کو اوپر بھی لے کے جانا تھا۔ آپ کے بات کی تائید میں کہ اتنا بڑا قافلہ شام لے کے جاتے ہیں اور ایک راہب کہتا ہے کہ ان کو واپس لے جاؤ، ان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ نے 1 منٹ کی دیر نہیں لگائی۔ سب سے بڑی چیز ہر دور میں انسان کے لیے تجارت رہی ہے، تو آپ نے اپنی اس ساری تجارت کو صرف نبی علیہ السلام کی تحفظ کے لیے سٹیک پہ لگا دیا، اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا اور ان کو لے کے ان کے تحفظ کے لیے۔ لوگوں کو ایمان کا معنی سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں یہ تعلق جو قربت کا ہے نا، اس سے یہ لگتا ہے کہ جو تعلق اور جو رشتہ جناب ابو طالب کو نبی علیہ السلام کے ساتھ حاصل ہے وہ شاید ہی کسی اور کو حاصل ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے ان کے سوشل سٹیٹس کی اور پولیٹیکل سٹیٹس کی کہ آپ کا اتنا بڑا مقام تھا کہ باوجود طرفداری، ایک روایت کہیں کسی پچھلے درجے کی کتاب سے بھی ڈھونڈ کے لا دیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام کی سپورٹ اور حمایت سے آپ نے قدم پیچھے کھینچا، کوئی ایک لمحہ، اور یہ بڑا طویل عرصہ ہے، بہت طویل عرصہ ہے، اپنی وفات تک آپ اس پہ قائم رہے۔ اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام پورے سال کو غم کا سال کیوں قرار دیتے ہیں؟ یہ نبی کے غم کا سال ہے، اور ہمارا غم 3 دنوں تک کے لیے شرعی غم یہی ہے سب کے ہاں کہ 3 دن تک وہ تعزیت اور وہ معاملہ، لیکن یہ ایسی شخصیت ہے جن کا اور حضرت خدیجہ دونوں کا ذکر جس سال ان دونوں کا وفات ہوئی تو حضور نے سمی العام عام الحزن، پورے سال کو حزن کے سال کا نام دیا گیا۔ ان کے پاس شکایات آتی تھیں اس لیے کہ وہ اس معاشرے کی عدالت بھی تھے، وہ اس معاشرے کے وہ پنچایت اس کے جرگے اور پریا کے سربراہ بھی تھے، اور وہ اس معاشرے کے سٹیک ہولڈر تھے۔ ابو طالب کسی ایرے گہرے کا نام نہیں ہے کہ جس کو جو مرضی ہے جناب وہ اپنا موضوع سخن بنا لے اور جو مرضی کہہ ڈالے۔ ابو طالب اس معاشرے کے ایک بڑے فگر کا، سب سے بڑے فگر کا سیاسی طور پر نام ہے جہاں اسلام نے آغاز کیا۔ اب ابو طالب بھی حضور کی امامت اور حضور کی اقتداء میں آ، حضور کی شکایات کے ساتھ ساتھ حضرت آج کی ہماری جو ممدوحہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی شکایت لے کے آئے کہ جی آپ تو کرتے ہی ہیں، آپ کی بیوی بھی بے جا حمایت کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس سے ان کے سٹیٹس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا ہاشمی خاتون تھی کہ وہ جب رسول پاک کی سرپرستی فرما رہی تھی تو اس کا معاشرے پہ اثر پڑتا تھا۔ پرابلم ہی یہی تھا نا، چچی کا بھتیجے کی یا ایک ایسی ماں کا جس نے ایک بچے کو گود لیا اور یا پالا یا پرورش یا خدمت کی ہو،
اس کا اس کی طرفداری کرنا تو نیچرل سی بات ہے، لیکن ان کے اس سوشل سٹیٹس کا جو فائدہ اسلام کو ہو رہا تھا، پرابلم اس سے تھی کہ آپ کا گھرانہ سارے کا سارا، اور پھر وہ ایمان اس کا اعلان بھی کرتی ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ بھی مردوں کے، اور جہاں جہاں حضور علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوتی ہے ہم انہیں گزند پہنچانا چاہتے ہیں اور انہیں ہم ٹارچر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی ڈھارس بن جاتی ہیں، وہ ان کی پروٹیکشن بن جاتی ہیں۔ یہ شکایت کی، یہ شکایت بھی بڑی معنی خیز تھی، اور جناب ابو طالب کا جو جواب تھا وہ نہایت ایمان افروز تھا۔ حضرت ابو طالب جواب یہ دیتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ بھائی بات سنیں، یہ ماں اور بیٹے کا مسئلہ ہے، سبحان اللہ، میں ممتا کو کیسے روک میں ممتا کو کیسے روک سکتا ہوں، میں ماں کو کیسے روکوں کہ وہ اپنے بیٹے کی حمایت نہ کرے۔ عابدی صاحب جذبات، احساسات، فکر، نظریے، میں کہتا ہوں یہاں ایک سائیڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ جب رشتہ اس لیول کا ہو تو قربانی کسی سطح کی بھی دی جا سکتی ہے۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں کے ڈر سے یا آخرت کے ڈر سے، یا میں نے جناب اسلام کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا یا موت کے ڈر سے۔ ابو طالب نے نہ کبھی کسی ڈر کی پرواہ کی ہے، نہ کبھی کسی سٹیٹس کی پرواہ کی ہے، نہ کبھی کسی منصب کی پرواہ کی ہے، نہ کسی کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ کی۔ اگر پرواہ کی ہے تو پیدا کرنے والے خدا کی قسم ہمیں تاریخ کے اوراق یہ چیختے چلاتے پکارتے نظر آتے ہیں کہ ابو طالب کو کسی کی پرواہ تھی تو وہ محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھی۔ ایک جملہ اس میں اور ایڈ کر لیں، رمضان شریف میں ہی بدر ہوا نا، بدر کی جنگ کا ایک ایسا موقع آیا کہ حضور نے فرمایا کاش آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ باغ ہو جاتے، خوش ہو جاتے۔ ساتھ ان کا شعر کا وہ جملہ پڑا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنی جانیں دے کر محمد کا دفاع کریں گے۔ اس لیول کی کمٹمنٹ ہو تو ایمان تو نام ہے، ہماری احادیث صحیحہ یہ کہتی ہیں کہ جو حضور سے سب سے بڑھ کے پیار کرے وہ مومن ہے، جو حضور سے اتنا پیار نہ کرے بھلے نمازیں پڑھتا رہے، بھلے روزے رکھتا رہے، وہ مومن کوئی نہیں۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہم جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب فضیلتوں کا پہلو بیان کر رہے ہیں، اور یہ تو پورا گھرانہ ہی فضیلتوں کا ایک سلسلہ ہے اور رفعتوں کا ایک سلسلہ ہے جو حضرت ہاشم سے شروع ہوتا ہے موجودہ تاریخ میں، اور پھر ائمہ طاہرین سے ہوتا ہوا امام زمانہ تک پہنچتا ہے۔ کچھ پریکٹیکل بات بھی ہو جائے کہ جہاں فضیلتیں ہوتی ہیں، جہاں رفعتیں ہوتی ہیں، وہاں اتنی ہی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، اتنا ہی میدان عمل میں بھی آنا ہوتا ہے۔ حضرت ہاشم سے لے کے اور ائمہ طاہرین تک آپ دیکھیں، جہاں رفعتیں تھیں، بلندیاں تھیں، معراج تھی فضیلتوں کی، وہاں کام بھی تھا، قربانیاں بھی تھی، معاشرے میں بھی آ کے لوگوں میں رہ کے کام کرنا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خاتون ہوتے ہوئے اس وقت ہمیں فور فرنٹ پہ نظر آتی ہیں۔ آپ نے بھی ذکر کیا تھا پہلے کہ ہجرت میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ پورا قافلہ تھا جو حضرت علی لے کے جا رہے تھے۔ اور ہمیں جنگ بدر میں ملتا ہے کہ آپ زخمیوں کی تیمارداری کر رہی ہیں، زخمیوں کی پٹی کر رہی ہیں، یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد ایک بھرپور عملی زندگی بھی گزار رہی ہیں ان فضیلتوں کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خالص اور مخلص خاتون جس کا ہم و غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، وہ ہدف تھا، وہ دین تھا، اس کا ساتھ دینا تھا۔ دیکھیں جس وقت کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی نیا سلسلہ آتا ہے، کسی نظریے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، لیکن ان قربانیوں کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ جذبے جو ہیں وہ خالص ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ قبلہ میر اشتیاق احمد صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جنگوں میں ساتھ جانا اور تلواریں صاف کرنا اور پھر زخمیوں کو پانی پلانا اور جناب پٹی کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو وہ خواتین کرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی نظریاتی ساتھی تھی۔ اور یہ دیکھیں رشتہ داری ہونا الگ ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھیں نا کہ کتنی امیر رئیس خاتون تھیں، لیکن جس وقت حضور کے پاس ہی سارا مال و دولت خرچ ہو گیا اور آخر میں کتنی مشکل میں جناب ابو طالب اس طرح سردار قریش تھے،
تجارت تھی ان کی، سب کچھ تھا۔ یہ جو ہے نا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ وہ غربت کی وجہ سے حضور نہیں، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آج چونکہ وزیر ہیں، مشیر ہیں، سب کچھ ان کے ساتھ چلے گا، تو وہ حضور کے ساتھ رہیں، ان کی اکٹھی پرورش ہوتا آگے جناب آگے۔ تو یہ جو سلسلہ چلا، پھر دیکھیں کتنی مشکلات ہیں۔ میں سب سے پہلی مشکل یہ جو اقتصادی حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے آئی، اب وہ سب تجارتیں ختم ہو گئیں، وہ کاروبار ختم ہو گیا، جناب خدیجہ الکبریٰ کا بھی اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا بھی۔ حتیٰ ایک مرحلہ وہ آیا کہ سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ سوشل بائیکاٹ کا باقاعدہ کفار طرف سے وہ لکھا گیا، معاہدہ لکھا گیا، جو لٹکا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سوشل رابطہ نہ کیا جائے۔ جناب ابو طالب اور ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب یہ چلے گئے شیب ابی طالب۔ اب شیب ابی طالب جو ہے وہ اس پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ ابو طالب کے نام سے کیوں مشہور ہے۔ یہ کہتے ہیں کوہ ابو قبیس جو ہے اس کے پیچھے ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی زمینیں تھیں، وہ کسی اور زمین پہ کسی اور لوگ کی جائیداد پہ اور علاقے میں نہیں جا کر رہے، ان کی اپنی جو زمینیں تھیں وہاں حضور کو اور پورے اس قافلے کو وہاں لے گئے۔ اور مشکل کتنی تھی کہ 3 سال وہاں رہے، اور 3 سال وہاں سردار قریش ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب ہیں، حضور اکرم ہیں، حضرت علی علیہ السلام، سارے ہیں۔ 3 سال حتیٰ یہ پتے اور گھاس کھا کے گزارا کیا، لیکن وہ جو ایمان تھا اس میں ذرا بھی تزلزل نہ آیا اور پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک بریک ہمیں لینی ہے، اس کو کنٹینیو جی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ آئے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو کہ درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، درود پڑھتے ہوئے جناب جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، وہ تاج سر پہ شفاعت کا جب سجا کے چلے، او نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر
جزاک اللہ۔ جناب مولانا عارف وحیدی صاحب سے کویشچن ہم نے کیا تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی اور رفتیں رسول پاک سے قربت کی وجہ سے تو تھی ہی، لیکن ہم ایک طرف اور دیکھیں تو آپ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں مسائی جلیلہ میں بھی تاریخ اسلام کی خدمت کے لیے بھی فور فرنٹ پر تھیں۔ ہجرت کے حوالے سے دیکھ لیں، پھر جنگوں کے حوالے سے دیکھ لیں، جنگ بدر میں بالتاریخ میں آتا ہے کہ آپ جا کر اور زخمیوں کی مرہم پٹی، زخمیوں کا خیال رکھنا، یعنی جنگ میں شریک تھیں باقاعدہ عورت ہوتے ہوئے، عورت کے ناطے اپنے فرائض منصبی کو دیکھتے ہوئے۔ مشکل مرحلہ ہوتا ہے خواتین کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ فکر ہے کہ ظاہر ہے یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک چلی ہے اس میں ظاہر ہے دیکھیں 3 سال اگر شیب ابی طالب میں رہے تو وہ بھی تو گھر کی فکر ہے نا کہ گھر برباد ہو رہا ہے، گھر اجڑ گیا ہے جناب۔ اور پھر جس وقت ہجرت کی مکہ سے مدینے تو ظاہر ہے مردوں کا جانا پیدل اتنا سفر، آپ جانتے ہیں کتنا سفر ہے، پیدل مردوں کا جانا آسان تھا، عورتوں کا پیدل۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پیدل مکہ سے مدینہ سفر کر کے مدینہ پہنچی جناب۔ وہ کن مشکلات کا سفر ہوگا، اور خطرات بھی تھے پیچھے کہ دشمن پیچھے لگا ہوا تھا کہ یہ کس طرف سے جا رہے ہیں، کہاں گئے جناب وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت بڑے توکل بر خدا کی ضرورت ہے، اللہ پر بھروسے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کامیابی ملی ہے، 1400 سال سے یہ دین کامیاب ہے اور پوری دنیا میں پھیلا، اور آج کی دنیا میں بھی دنیا کفر حضور کے اس مشن سے، اس نظریے سے، اس دین سے گھبرائی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کو جو یہ ہمراہی ملے تھے، جو ساتھی ملے تھے، جو اہل بیت ملے تھے، جو صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ملی تھیں، وہ ایسے تھے جو حضور پہ یقین کامل رکھتے تھے اور حضور کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ اب اگر جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، یعنی جس وقت حضور اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں دعوت ذوالعشیرہ میں، تو اس وقت بھی اگر کوئی وہ 3 دن دعوت کی اور تینوں دن ابو لہب جو ہے وہ کھا پی کے مذاق بنا کے اٹھ جاتا ہے اور حضور کی گفتگو نہیں سنتا، لیکن تیسرے دن ابو طالب، میں یہ کہتا ہوں نا کہ ابو طالب سردار قریش تھا، اگر کوئی غریب آدمی ہوتا تو ابو لہب کہاں ان کی پرواہ کرتے تھے، لیکن جب اس نے پھر کہا کہ چلو اٹھو، ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہا آج جو جائے گا میں اس کی گردن اس طرح اڑا دوں گا، آج بیٹھو اور میرے بھتیجے محمد کی بات سنو۔ اور پھر سنی بات اور سب پیغام حضور نے اپنا بڑی کامیابی سے دیا۔ جو پہلا پیغام رسول پاک نے دیا ایمان کی دعوت کا، وہ حضرت ابو طالب کے انتظام اور ان کے روکنے پر دیا۔ ان کا کھانا تھا، تو انہوں نے نیاز اس پہ پکائی تھی، کہا جائے کہ وہ خود ایمان لائے یا نہیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آگے چلیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے ہر مرحلے پہ جس وقت سازش کی ان نے کہ حضور نہیں روک رہے، لالچیں دیں جناب ابو طالب کو، لالچ دی، خوف و ہراس اور دھمکیاں دیں، اور جو پریشر ہے وہ بڑھایا، لیکن نہ ابو طالب باز آئے نہ حضور اکرم باز آئے۔ تو پھر کیا کیا، وہ ایک ٹولہ بیٹھا ایک جگہ دارالندوہ میں غالباً، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب کچھ گنڈوں کو بھیجا جائے اور جا کر حضور کی توہین کریں۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے، حضور کے اوپر جا کر وہ اوجھڑی ڈال دی اور وہ جو کثافت ہوتی ہے وہ ڈال دی۔ وہ پتہ چلا جناب ابو طالب کو، گھر میں تھے، پتہ چلا تو فوراً باہر نکلے اور للکارتے ہوئے، تاریخ میں للکارتے ہوئے نکلے کہ اے بنو ہاشم کے جوانوں نکلو۔ جناب عباس کو بلایا، سب کو بلایا، تقریباً کہتے ہیں 40 جوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا اسلحہ اٹھاؤ، ہم اس کا انتقام لیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کیوں ہوا۔ اور گئے وہاں پہنچے جہاں وہ اکٹھے تھے، وہاں پہنچے، ان کو نکالا اور باہر کہتے ہیں بہت بڑی چٹان نما پتھر پڑا تھا، جو ان کے پاس اسلحہ تھا یا کوئی لوہے کی کوئی راڑ تھا، اس کو جلال میں آ کے جناب ابو طالب نے اس کے اوپر مارا زور سے کہ تم ہمیں کمزور سمجھتے ہو۔ وہ 3 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر وہ شخص جس نے اوجھلی ڈالی تھی اس کو پکڑا اور اس کے ناک پہ، تاریخ میں اس کے ناک پہ کوئی چیز ماری اور وہ لہو لہان ہو گیا اور گرا اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے۔ یہ جناب ابو طالب قربانیاں ہیں۔ اور پھر دیکھیں تاریخ میں، میں آج کہتا ہوں اگر اسلام اتنا پھیلا ہوا ہے،
کس کی قربانی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ابو طالب کی، اور ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی اولاد کی قربانیاں ہیں۔ علی علیہ السلام دیکھو، علی کے فرزندان دیکھو، کربلا بپا ہوا یزیدیت کے مقابلے میں سٹینڈ لیا، یہ ابو طالب کی اولاد۔ جی کربلا کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ کربلا میں جو بنی ہاشم تھے وہ سارے آل ابو طالب تھے، حضرت ابو طالب کی اولاد تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں جو بھی ان کے خاندان کے لوگ گئے، بنی ہاشم تو بہت سے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف ابو طالب کی اولاد تھی، یا تو آپ کے انصار تھے، ساتھی تھے جو کوفہ سے ملے، کچھ اور علاقوں سے ملے، یا آل ابو طالب تھے۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، ہم ایک واقعہ بہت بیان کرتے ہیں تاریخ میں، اور جب بھی علماء بیان کرتے ہیں، خطبہ بیان کرتے ہیں، وہ خود بھی وجد میں آتے ہیں، نیچے سننے والے بھی وجد میں آتے ہیں، اور وہ واقعہ خیبر کا ہے جب رسول پاک نے کہا تھا کہ میں کل علم اس کو دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ سب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو تمغہ آگے عطا کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ میدان سے بھاگے گا نہیں، وہ قرار ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عنایت کرے گا۔ اور تاریخ میں ہے کہ تمام صحابہ کرام اس رات انتظار میں تھے کہ کون خوش قسمت ہوگا، اور صبح مولا کائنات کو علم دیا۔ یہ تو ہم یہاں تک بیان کرتے ہیں، اور نیچے سے نعرہ تحسین بھی بلند ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اپنا ایمان، کیونکہ علی کا ذکر تو عبادت ہے نا، ذکر علی عبادت ہے، تو لوگ اپنا ایمان مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن جو پھر اس معرکے کا پہلا جملہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، اس پہ شاید ہم غور نہیں کرتے، غور کرتے ہیں لیکن فضیلت مولا علی کی طرف تو لے جاتے ہیں جو کہ لے جانا چاہیے، اس طرف نہیں آتے کہ مرحب سے کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو یہاں اس اہم وقت میں اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں مولا علی۔ لوگ علی پہ فخر کر رہے ہیں، علی اپنی ماں پہ فخر کر رہے ہیں۔ فرمائیے گا جی عابدی صاحب، ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، اور انہیں حلالی اولاد ہمیشہ یاد رکھتی ہے، لیکن اگر ماں باپ اتنے عظیم الشان ہوں تو پھر انہیں اس طرح کے مواقع پہ یاد کیا جاتا ہے جب اپنی فکر ہو یا اتنا بڑا غیر معمولی حالات اور مارکا ہو۔ دو واقعات ہیں، ایک یہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور دوسرا عمر ابن عبد ود کے سامنے جب مولا علی کی، دونوں جگہوں پہ، ایک جگہ پہ آپ نے اپنی اماں حضور کو یاد کیا، دوسری جگہ پہ آپ نے اپنے والد محترم کو یاد کیا، اور ان دونوں کی بڑی ریلیونسی یہاں اس حوالے سے، یہاں پر مرحب اپنی پہلوانی اور اپنا جناب نام اور اپنا دبدبے کا وہ ایک طریقہ تھا مبارزت کا، وہ بیان کرتا ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں ہاں میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ ببر شیر کی طرح نہ صرف آپ ماں نے نام ہی ایسا چن کے رکھا ہے کہ وہ اب دیکھیں نا، یہ تو شیر خدا ہونے کا اعلان کب ہونا ہے، شیر ہونے کا اعلان کب ہونا ہے، لیکن مولا علی کی ولادت کے ساتھ یا آپ کے آغاز بچپن میں آپ کی والدہ محترمہ کی دانست اور آپ کا علم اور آپ کی جو تدبر تھا، وہ دیکھ رہی تھی کہ اس بچے میں کیا کچھ آنے والا ہے اور کیا برکات اس کے ساتھ ہیں اور کیا کام اس سے لیا جانا ہے۔ اپنی فخر کے ساتھ والدہ کے اس نام رکھنے کو یہاں وہ یاد کرتے ہیں۔ جب ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہو تو پھر علی جیسا شیر خدا بھی اسے اپنے فخر کے طور پہ میدان کارزار میں اور اس مارکے میں یاد کرتا ہے۔ بے شک عمر ابن عبد ود پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ جی وہ بڑا ایک لمبا واقعہ آپ کو پتہ ہے، جنگ احزاب کے موقع پر جب اس نے 3 دفعہ بلایا اور تینوں مرتبہ اگر اس مسلمانوں کی طرف سے کوئی شخص اٹھا تو وہ نوجوان علی نبی علیہ السلام نے 1 دفعہ بٹھایا، دوسری دفعہ بٹھایا، جب پھر مولا علی اٹھے اس نے کہا بھائی آؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور وہ ایسا بندہ تھا کہ جس کے سامنے جانا کوئی اس وقت جرت نہیں کرتا تھا، بالکل صحیح بات، اور اس نے خندق پار کی ہوئی تھی، گویا وہ گھر دروازے پہ آ گیا تھا۔ مولا علی جب آخری مرتبہ بھی اٹھتے ہیں، حضور اپنا امامہ اپنی تلوار عنایت فرماتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، تو وہاں آمنے سامنے ہو کے وہ کہتا ہے تو میرے مقابلے میں نوجوان ہے، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں، تو بتا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یہ دوسرا اس کا رخ۔ تیسرا رخ یہ ہے کہ مولا علی کی زندگی کا ایک نہایت عظیم دن ہے، اور وہ دن ہے غدیر خم کا دن، بے شک، جب نبی علیہ السلام مولا علی کی ولایت کا اعلان عام فرماتے ہیں اور پوری امت کا گویا علی کو امام بنا رہے ہیں کہ جس کا میں مولا
من کنت مولا فعلی مولا، ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے بتاتے ہیں یہ والا علی ہے، کوئی اور علی نہ سمجھیے گا، یہ علی اس کا مولا ہے۔ اس وقت سب سے پہلے آپ کی ولایت کی گویا بیعت کرتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے اٹھتے ہیں جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق، جو بعد میں مسلمانوں کے خلیفہ دوم ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اٹھ کے فرماتے ہیں اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو۔ یہاں پر بھی نام کس کا؟ باپ کے۔ اور میدان میں بھی اگر ابو طالب کوئی ایسی چیز ہوتی کہ مولا علی فرمائے کہ جی نہیں بس ٹھیک ہے ان کو دفن کر دو اور میں اس کی اس میں شریک نہیں نام ہی نہ لیتے۔ ہم ایک بریک پہ جانا ہے لیکن اس بہترین ٹون پہ کہ مولا علی بھی فخر کر رہے ہیں کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں کہ اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو یہ یوم اس منصب پر، ولایت کے منصب پر فائز ہونا مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ویلکم ناظرین، مرحبا۔ افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب یہ ہمارا آخری آج کا جی سیشن بس ہم اس میں، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی کہ ہر ہمارے پارٹیسپینٹ اپنی خوبصورت باتیں جاری رکھتے ہیں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، جناب قبلہ، جب ہم حضرت فاطمہ بنت اسد کا ذکر کرتے ہیں، حضرت ابو طالب کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عبد المطلب کا ذکر کرتے ہیں، حضرت ہاشم کا ذکر کرتے ہیں، تو گویا ایک تو حضور کے خانوادہ محترم کا ذکر کر رہے ہیں، جو حضور کا ہم نے ایک کلام بھی پڑھا تھا کہ مجھے پاکیزہ صلبوں اور سے گزارا گیا، پاکیزہ شکموں میں رکھا گیا۔ دوسرا ہم تاریخ اسلام کے اس دور کی بھی بات کرتے ہیں جب انتہائی نامساعد حالات میں رسول پاک نے، آپ کے اہل بیت نے، آپ کے صحابہ نے کس جبر، کس مصیبت اور کس کڑے وقت سے گزر کے اسلام ہم تک پہنچایا ہے، اور اس میں حضرت فاطمہ بنت اسد کا کردار ایسا ہے کہ اگر امت مسلمہ عمر بھر بھی ان کا شکریہ ادا کرتی رہے تو کم نہیں ہوگا، کہ جنہوں نے رسول اعزاز حاصل کیا، رسول کی پرورش کا، جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی پرورش کی، اس آغوش کے کیا کہنے۔ میں نے کہا کہ ہم ان کے سامنے 10 بستہ بھی شکریہ ادا کرتے رہیں، ادا ہو نہیں سکتا۔ عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا۔ قبلہ میر اشتیاق احمد صاحب نے مولا علی کی تلوار کا ذکر کیا تو مجھے یہ یاد آ گیا، اور پھر میں نے ڈھونڈا، مجھے مل بھی گیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کو شادی سے پہلے ایک خواب آیا تھا۔ اس خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ شام سے کوئی پہاڑ چلے ہیں، مکہ کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک آگ بھی اگل رہے ہیں اور دوسرا جناب تلواریں بھی چل رہی ہیں جناب۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ مکہ سے کوئی پہاڑ اٹھے اور وہ بھی آگ اگل رہے ہیں اور تلواریں بھی چل رہی ہیں۔ یہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے جو ہاتھ آگے کیا تو اچانک 4 تلواریں میرے ہاتھ میں آئیں، بڑی توجہ طلب ہے۔ 4 تلواریں آئیں، ایک تلوار جو ہے یکدم میری ٹوٹ گئی اور گر گئی، ایک تلوار جو ہے وہ 2-3 مرتبہ گری لیکن پھر میں نے تھام لی اور وہ میرے پاس رہی، ایک تیسری کا بھی اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ چوتھی تلوار کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ میں رکھی اچانک جو میں دیکھتی ہوں تو وہ تلوار شیر بن گئی جناب، وہ تلوار شیر بن گئی۔ تو اٹھی تو حیران ہوئی کہ یہ کیا خواب ہے، میں کس کے سامنے بیان کروں۔ تو بنی تیم کا کوئی آدمی تھا، غالباً عقیل نام لکھا ہوا ہے، کہ اس کے پاس گئیں تو اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 4 فرزند دے گا، ان میں سے طالب جو ہے وہ ایک فرزند جو ہے وہ جلدی فوت ہو جائیں گے، جو تلوار جلدی ہاتھ سے چھوٹ گئی، ایک جو 2-3 مرتبہ گری اور پھر بھی نہیں چھوٹی، وہ عقیل ہیں جن کی عمر بڑی لمبی ہے، اور پھر جعفر طیار، اور پھر ایک جو آپ کا بیٹا ہوگا جو بہت ہی بہادر ہوگا، جو سب سے چھوٹا ہوگا، وہ جو آپ کا تلوار شیر بن گئی نا وہ وہی ہوگا۔ تو وہی اسد اللہ الغالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، جو فاطمہ بنت اسد کا قابل فخر فرزند اور جناب ابو طالب کا۔ اب میں یہاں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں اول سے چاہتا تھا لیکن پھر جناب ابھی بھی وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن بات آپ کی بس وقت کے اندر ختم کروں گا۔ جناب ابو طالب شادی کے حوالے سے جب سوچا تو گئے اپنے چچا کے پاس، چچا بنتے ہیں نا ان کے جو اسد، جو جناب فاطمہ بنت اسد کے والد گرامی، ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو ظاہر ہے بھتیجا ہے اور خوبصورت بھی ہے، جوان ہے، تو انہوں نے اظہار آمادگی کیا۔ تو انہوں نے جو اظہار آمادگی کیا، اب ضرورت نہیں پڑی، دیکھیں یہاں سے ابو طالب کے مقام کا پتہ چلتا ہے، ضرورت نہیں پڑی کہ کسی مولوی کو بلائے نکاح پڑھانے کے لیے، چلو جناب عبد المطلب بھی آ جائے نکاح پڑھائیں، نہیں، خطبہ نکاح وہاں ہی بیٹھ کر جناب اسد کے پاس
اور فاطمہ بنت اسد موجود ہے، خطبہ نکاح انہوں نے خود پڑھا، اور جو خطبہ نکاح کے الفاظ ہیں میں وہ سنانا چاہتا ہوں اردو میں۔ وہ فرماتے ہیں حمد اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے، جو عرش کا مالک ہے۔ یہ حضرت ابو طالب پڑھ رہے ہیں؟ جی، حضرت ابو طالب اپنا نکاح پڑھ رہے ہیں واہ۔ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ۔ جو عرش کا مالک ہے وہ خدا جس نے ہمیں خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے منتخب کیا اور ہمیں عزت و شرف عطا کیا۔ یعنی خالص توحید بیان، خالص توحید بیان ہو رہی ہے۔ خدا نے ہمیں شک اور عیب سے پاک کیا، بہت بڑی بات ہے، شک اور عیب سے پاک کیا، اور ہمیں دوسرے قبائل پر برتری دی، اور ہمارے خاندان کو حضرت ابراہیم و اسماعیل کی اولاد سے قرار دیا۔ میں فاطمہ بنت اسد کا نکاح اپنے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حق مہر ادا کیا، اور پھر جناب شادی کے مراسم ہوئے، اور یہ شادی ہو گئی جناب۔ یعنی یہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ یہ جو خدا کی وحدانیت ہے اور یہ خدا سے عشق اور خدا کے بارے میں خوبصورت جملے، خالص مسلمان۔ ایک اور روایت میں یہاں پڑھ رہا تھا کہ جس وقت فوت ہونے کا ٹائم ہے اس وقت جناب ابو طالب، یہ بہت اہم ہے، جناب ابو طالب کے پاس کچھ امانتیں تھیں، وہ امانتیں کیوں وہ حضور کی حفاظت کرتے رہے، ہر جگہ وہ حضور کے اوپر سایہ کر کے کھڑے رہے، وہ امانتیں تھیں، اور وہ امانتیں انہوں نے اکٹھی کی اور جانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی، اور کہا کہ یہ انبیاء کی امانتیں میراث ہے جو میرے پاس امانت طور پر تھی، اب آخری نبی آپ ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ انبیاء کے وہ جانشین اور خلیفے اور نائبین میں سے تھے اور اولیاء اللہ میں سے تھے، اس لیے وہ، اور میں یہ کہتا ہوں حضور کا جو خاندان ہے، جناب ہاشم کو دیکھ لیں، جناب عبد مناف کو دیکھ لیں، عبد المطلب کو دیکھ لیں، جناب عبداللہ کو دیکھ لیں، جناب ابو طالب کو دیکھ لیں، ان سب کو یہ ہستیاں وہ ہیں جن کے نزدیک بت پرستی اور شرک گزرا ہی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو دین ابراہیمی کے، جو آغا صاحب کی کنٹینیوشن میں، کہ دین ابراہیمی کے جو آخری ولی تھے وہ حضرت ابو طالب تھے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر ختم مرتبت کی نبوت شروع ہوئی۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، وقت ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے اور پروگرام کا خلاصہ آپ نے کرنا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، یہ تاریخ اسلام کے 2 ایسے چیپٹر ہیں کہ اگر ہم ان پر بات نہیں کریں گے، ان کا ذکر نہیں کریں گے، تاریخ اسلام مکمل نہیں ہوگی۔ ہم اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان 2 ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کا جو کردار ہے نا، وہی سارے کا سارا اسلام ہے، اور اسلام آپ کے ہی مرہون منت اور آپ پہ ہی منحصر ہے۔ پھر آپ کے صحابہ کرام کی لازوال قربانیاں اور بے پناہ محبت اور وفاداریاں، وہ اس کا ایک عنوان ہے۔ یہ تو تب ہے جب اسلام کی عمارت کھڑی ہو جاتی ہے یا اس کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں اور اسلام کی، لیکن عمارت کھڑی کرنے میں اس سارے کے سارے سسٹم کو جو پروٹیکشن ملی، جو حصار ملا، اور جس نے اس بیج کو پودا بنایا اور پھر اس کی آبیاری کر کے اسے تناور درخت بننے تک، اور پھر اس کے بعد اس کی مکمل جوانی شباب ہے، اور پھر اس کا جب ایک بظاہر ڈکلائن شروع ہوتا ہے سلاطین بادشاہت سے اور ملوکیت سے، اور پھر اس کے درمیان آ کر جب اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ایک کردار کربلا سے ایک نیا شروع ہوتا ہے۔ یہ سارے کا سارا خاندان، ہم چونکہ بطور خاص بات کر حضرت فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے، آپ نبی علیہ جس کو حضور فرمائے نا کنتے امی بعد امی، میں کہتا ہوں اس جملے کے بعد کوئی شے رہتی نہیں۔ پھر حضور ان کی زندگی میں جا کے دن کو ان کی زیارت کے لیے حضور جاتے تھے۔ جی یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ روز دوپہر کے بعد کیلولا وہاں فرماتے جاتے جی حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر روزانہ جایا کرتے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کسی طرف نگاہ ہی فرما دینا، سارے اہل اسلام کے لیے وہ چیز صرف ان کی ایک توجہ کافی ہے۔ حضور خود چل کے ان کے گھر جائیں، حضور علیہ السلام ان کے بچے کو، ان کی اولاد کو اپنا بھائی، اپنی بہن ام ہانی کو کہیں، اپنا رشتہ یہ رکھیں۔ پھر ہر موقع پر ہم نے پہلے بات کی نا کہ ان کی یاد یعنی خود مولا علی بھی کرتے ہیں، حضرت عمر کی پچھلے سیگمنٹ میں نے بات کی کہ وہ بھی، اگر حضرت ابو طالب نشانی عظمت نہ ہوتے تو اس بڑی عظمت کے ملنے کے دن علی تجھے مبارک کو یہ کہتے، ابو طالب کا بیٹا کہہ کر اس طرف منسوب کرتے۔ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی جو ڈھارس بنے رہے، جو حوصلہ بنے رہے، اور جن کے جانے سے حضور نے بھی محسوس کیا کہ اب میرے مشکل اوقات آ گئے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور پھر جو حضور قبر میں لیتے، بس آخری جملہ کیونکہ وقت ختم ہو گیا، تو آپ نے وہاں دعا فرمائی کہ ان کی قبر کو کھول دے، اور اپنے نبی کے اور اپنے سابقہ انبیاء کے وسیلے سے ان پر اس قبر کو وسیع کر دے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی برکت، ان کی عظمت
اور ان کی رفعت کا اعلان ہے، اور جس کی عظمت اور رفعت کا اعلان خدا یا مصطفیٰ کر دیں اسے کوئی اور نیچا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی جملے کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اس عظیم ہستی کی مدحت بیان کی، اور جاتے جاتے فخر عباس آپ سے گزارش کہ آپ منقبت پیش کریں۔ نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے، اللہ اللہ جب شان ابو طالب ہے، حرم کعبہ بھی ادب دان ابو طالب ہے، مرتضی ہو کے ہو سبتین سبھی پیارے ہیں، اور ہر کرن شمع شبستان ابو طالب ہے، ان کی آغوش